علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، لنک بھیجا ہے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا، معروف عالم دین مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے، میرے اور ہمارے ہم مسلک ہیں۔ سوال ہوا نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے حوالے سے، تو جی اجتماعی دعا کے حوالے سے نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، اور قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا یہ کہنا کہ جناب کوئی اسے نماز کا حصہ سمجھ کر دعا کرتا ہے یا کوئی اپنی ضرورت سمجھ کر دعا کرتا ہے، اور اس پر پھر مختلف واقعات بجائے، اور یہ ان کا فرمانا کہ جناب ہم جب اجتماعی دعا نہیں کرتے تو جناب ہمارا غلط امیج عوام کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، سوال کا اور مسئلے کا جواب ڈنکے کی چوٹ پہ دینا چاہیے۔ میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا، ہم اہل حدیث میں سے جو بھی یہ عمل کرتا ہے وہ اس معاملے میں پوری طرح بدعت کا مرتکب ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا عمل اہل حدیث حضرات میں سے جو بھی یہ کرتے ہیں وہ اس معاملے میں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت پاکستان اور علماء عرب اہل کتاب و سنت، ان کے اور ہمارے بیچ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر جناب حوصلے کی تھوڑی کمی ہے۔ کئی مسئلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب ہم مسئلے کو کولا بنا دیتے ہیں، جبکہ وہاں اس مسئلے کو کولا مطلب نرم بنانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میری عادت ہے الحمدللہ، میں پوری طرح کوشش کرتا ہوں کہ سوال کا جواب دوں تو میرے پیچھے علماء کی ایک لجنہ رکھی موجود ہو، نہیں تو 2-4 تو کم از کم ہونے چاہیے۔ تو اب میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ ٹوٹلی بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اور اہل حدیث میں سے جو حضرات یہ عمل کرتے ہیں وہ اس معاملے میں بدعت کیا مرتکب ہوتے ہیں۔ قاری خلیل صاحب کیا کہتے ہیں، ان کو ساتھ سن کر میں آپ کو جواب بھی دیتا جاؤں۔ کیا نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، اس اجتماعی دعا کو جو نماز کے بعد ہوتی ہے، اگر کوئی شخص نماز کا حصہ سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، تو اسے مانگنا چاہیے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ مولانا اسماعیل سلفی اکثر فرضوں کے اب یہاں قاری خلیل صاحب نے کہا کہ جو حصہ سمجھتا ہے وہ فلاں ہے اور جو ضرورت سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس پر پھر اسماعیل سلفی صاحب کا جناب انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ دعا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ جناب آپ تو دعا کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ فرمایا کہ جناب میری ضروریات ختم نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس بات کا جواب سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نمازوں کے بعد دعا کی ہے۔ اگر آپ حصن المسلم دارالسلام یا دارالاندلس سے لے لینا اور نمازوں کے بعد کی دعائیں یاد کریں، میں سمجھتا ہوں آپ کی جتنی ضرورتیں ہوں گی اور جو آپ کو مانگنا نہیں آتا، نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ بھی مانگ کے دیکھ کر سکھلا دیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے یا حاجت ہے یا جو بھی معاملہ ہے، سنت مطابق دعائیں کریں، آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور نماز بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، آگے بہت ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو نماز ان کا کہنا کہ جناب ضرورت ہے، تو بھئی ہر بندے کو دعا کی ضرورت ہے، کوئی بندہ اس ضرورت سے خالی نہیں ہے، لیکن کرنا وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ تو ان کا یہ تقسیم کر دینا کہ حصہ سمجھتا ہے، ضرورت جانتا ہے، یہ ان کی اپنی منہ کی بات ہے۔ کیونکہ وہ عالم فوت ہوا تھا تو اہل حدیث کے تقریباً سارے علماء کراچی کے وہاں جنازے میں آئے ہوئے،
ایک صاحب نے جنازے سے پہلے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر جب وہ پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں ایک بزرگ بیٹھے تھے. جب امام صاحب نماز کا سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اس بزرگ نے کہا, امام صاحب میں بیمار ہوں, میرا کل آپریشن ہے, آپ میرے. اب یہاں قاری خلیل الرحمان صاحب فرماتے ہیں ایک اہل حدیث عالم نے نماز پڑھائی اور ایک بزرگ نے کہا میں بیمار ہوں, میرا کل آپریشن ہے, میرے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا نہیں کی تو بقول ان کے دعا نہیں کی, اور یہ بزرگ یہ کہتے ہوئے گیا کہ پہلے تو سنا تھا کہ جناب اہل حدیث غیر اللہ سے مانگنے کے منکر ہیں, اب پتہ چلا کہ یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. تو قاری خلیل جوید صاحب فرماتے ہیں, خلیل الرحمان جوید صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا غلط امیج جا رہا ہے. بھائی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے. واللہ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنے رب کو اپنے پیغمبر کو راضی رکھ کر لیں. ہماری ڈیوٹی لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے, نبی خوش ہو جائے گا تو بلے بلے. اس کے بعد اگر اللہ خوش, نبی بھی خوش ہو جائے اور پوری کائنات ناراض ہو جائے, بھئی ہم نے میلہ جیت لیا, ہم نے مارکا جیت لیا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہے. پتوں کی میں جماعت الدعوہ کو سن 2000 سے پہلے مدرسہ ملا, مرید کے سے کلاس پتوں کی لے جائی گئی جس میں میں بھی موجود تھا. روڈ کنارے بالکل مرکز اور مدرسہ ملا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں جماعت میں مسجد میں آیا شامل ہونے کے لیے, 1-2 رکعت ہو چکی تھی. پٹھان لوگ آئے اور وہ بھی پچھلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے, میں بھی کھڑا ہو گیا. ہمارے امام صاحب نے جیسے کہا آمین, پٹھانوں نے نماز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نماز چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے. تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حافظہ اللہ, کیا خیال ہے غلط امیج جا رہا ہے نا؟ کل کو آمین کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ہماری آمین سن کر بھاگ جاتے ہیں. ہمیں غلط امیج کی پرواہ کرنی پڑ گئی ہے نا. تو ہم جب نماز میں آمین کہتے ہیں, یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے. میں جامعہ دعویٰ الاسلامیہ میں پڑھ رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ لائیو منظر دیکھا. وہ نماز میں شامل ہوئے, مغرب یا عشاء کی نماز تھی. یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آج بھی ہوگا شاید, مدرسہ روڈ کنارے تھا اور وہاں پر تھوڑا سا پیچھے چائے کا ہوٹل بھی موجود تھا. آگے جناب وہ ٹکیاں بیچنے والا بھی ایک موجود ہوتا تھا. ٹکیاں بیچنے والا ویسے مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ کچھ دنوں بعد بہت ساری فری میں مفت میں آلو ٹکیاں مدرسے کے طالب علموں کو دے دیا کرتا تھا. تو یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا منظر ہے. اہل حدیث امام نے نماز میں آمین کہا اور پٹھان نماز چھوڑ کے بھاگ گئے. تو ہمارا غلط امیج پڑا نا. تو ہم اہل حدیث علماء کو چاہیے عوام کو یہ اہل حدیث عوام کو یہ بھی مشورہ دینا شروع کر دیں کہ جناب ہمارے آمین کہنے سے نا ہمارا غلط امیج جاتا ہے, لہذا اہل حدیثوں آمین کی چھٹی کرا دو. لوگ ہمیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ کر پتہ کیا سمجھتے ہیں, یہ شیعہ ہیں. تو قاری صاحب ہمارا غلط امیج جا رہا ہے. ہمیں چاہیے اہل حدیثوں آج کے بعد رفع الیدین چھوڑ دو, کیونکہ لوگ ہمیں رفع الیدین کرتا دیکھ کر شیعہ سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور ننگے سر نماز پڑھتا دیکھ کر ہمیں گستاخ سمجھتے ہیں. تو بھائی میرے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگوں میں امیج کیا جا رہا ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. ہمارے دیکھنے کا کام یہ ہے کہ میرے اس کام پہ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے تو کرو. ساری دنیا چھرے لے کر ہمارے پیٹ میں گھونپ دے. اگر یہ پرواہ کرنا ہوتی, میں صدقے واری جاؤں, علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کر لیتے. اگر یہ جناب پرواہ کرنا ہوتی, آپ کا بھلا ہو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کر لیتے. علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کر لیتے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کر لیتے.
یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب وہ بابا بڈھا یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑا کہ اور کہتے ہیں کبھی وہ اہل حدیث مسجد میں آیا بھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو اپنی مسجد کا واقعہ بتاؤں جہاں بیٹھے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جامع مسجد اہل حدیث انصار السنہ عیدگاہ قاضیاں والی خالد بن ولید اسٹریٹ گریڈ روڈ نیو سبزی منڈی روڈ ڈیرہ اسماعیل خان. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کا نام تھا, وہ پیچھے میرے کلیوال بھی تھے, ہم اور وہ بلکہ قریب قریب کے کلیوال تھے, قریب قریب بستیاں تھیں. ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب فوت ہو گئے. وہ ماشاءاللہ بزرگ بندے تھے اور بارش بندے تھے, دیندار بندے تھے. وہ نماز کے لیے آتے اور جناب ڈبل اقامت کہنا شروع کر دیتے. میں صحیح مسلم لے کر آیا اور انہیں جناب دکھائی کہ اقامت کہنے کا یہ صحیح طریقہ ہے. اب وہ MBBS ڈاکٹر تھا, کوئی عام بندہ نہیں تھا. حدیث سن لینے اور دیکھ لینے کے بعد پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی مسجد میں دوبارہ نماز پڑھنے نہ آئیں. میں نے کہا جناب محلے کی مسجد ہے, میرے باپ کی تو ہے نہیں, آپ دسیوں بار آؤ. میں تو آپ کو مسئلہ دکھا اور بتا رہا ہوں کہ اقامت کا یہ طریقہ ہے. لیکن پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں آج کے بعد آؤں گا ہی نہیں. اب کیا خیال ہے, مجھے اللہ کے نبی کی پرواہ کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اس MBBS کے پرواہ کرنی ہے اور میرا غلط امیج جا رہا ہے؟ تو پھر تو میرے بھائی ہم سب کچھ کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارا غلط امیج جا رہا ہے. ہم جب یزید پر گفتگو کرتے ہیں یا دیگر ایسے لوگوں پر, لوگ کہتے ہیں یہ یزیدی ہیں, نعوذ باللہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے دشمن ہیں. تو کیا خیال ہے غلط امیج نہ جائے, ہم یزید کو ان کی طرح کافر زانی اور شرابی کہنا شروع کر دیں نا, یا وہ یزید پر لعنت بھی کرتے ہیں تو ہم بھی یزید پہ لعنت کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہمارا غلط امیج نہ جائے. اور ہم یہ جانتے ہیں نا, آپ نے جس پہ لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت کرنے والے پر لوٹ آئے گی. ہم یزید پہ لعنت نہیں کرتے. شیعوں کے ہمارا غلط امیج جاتا ہے کہ یہ تو حسین کے دشمن ہیں, تو کرنا شروع کر دو کل سے یزید پر لعنت, تاکہ خوب اچھی طرح آخرت برباد ہو. تو میرے بھائی اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا امیج کیا جا رہا ہے, ہم نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے. اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ اصول کہاں سے آ گیا کہ جناب ہمارا امیج فلاں فلاں ہو رہا ہے؟ اگر امیج کی پرواہ کرنا ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق کر لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے لوگ کہہ رہے ہیں لشکر اسامہ کو روک لو, ہمیں صدقے واری جاؤں ابوبکر صدیق کی صداقت پر. ابو بکر اسامہ کے گھوڑے کی لگام تھامے پیدل جا رہے ہیں. کہا کہ میں نہیں روک سکتا, بھلے ہماری ٹکا بوٹی کر دی جائے. تو اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا. اب آتے ہیں کہ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے, تو جی ہاں بدعت ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بدعت کا یہ وبال ہے کہ بدعت کا ارتکاب کریں گے سنت کا جنازہ نکل جائے گا. اب سنت کیا ہے؟ سلام پھیرا, اللہ اکبر, استغفر اللہ 3 بار, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ, لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کری الکافرون, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورۃ الاخلاص, فلق, ناس کا پڑھنا. کتنے اہل حدیث ہیں بتائیے مجھے, آپ کو یہ پڑھنا آتا ہے؟ جس مسجد اہل حدیث میں اجتماعی دعا ہوتی ہے نا, اس مسجد کے 10 مقتدیوں کو کھڑا کر کے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا سن لیں کتنوں کو آتی ہے. یہ کیا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے؟ یہ سنت میرے استادوں نے دیوبندی ہونے کے بعد مجھے جامعہ مرید کے جامعہ دعوہ الاسلامیہ میں سکھائی گئی, پڑھائی گئی. 20-22 سال بھی مجھے بعد بھی ابھی بھی رٹ گئی ہے اور مجھے یاد ہے.
تو یہ سنت ہے۔ اور جس اہل حدیث مسجد میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، وہاں کے 10 نمازیوں کو سن لو کتنوں کو یہ دعائیں آتی ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں نہیں پتا؟ وہ بھائی یہ بدعت کا وبال ہے۔ جب بدعت پڑی تو جنازہ نکل گیا سنت کا۔ سمجھ لیجئے بدعت کا ارتکاب کرتے ہی سنت کا جنازہ اٹھ جائے گا، بس یہ فائنل بات ہے۔ اور سنت جوں جوں مٹتی جائے گی تو گمراہی اور بدعت پھیلتی جائے گی۔ تو نمازوں کے بعد بھائیوں اجتماعی دعا بدعت ہے۔ کوئی بھی یہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اب حصہ ہے اور ضرورت ہے اور فلاں ہے تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ عرب علماء کی علماء کتاب و سنت ہیں، علماء اہل تقلید نہیں ہیں۔ لجنہ فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، کہا کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت نہیں ہے، خواہ اکیلا امام دعا کرے یا مقتدی یا دونوں مل کر، بلکہ یہ بدعت ہے کیونکہ یہ تو نبی علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں اور حضرات صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ دعا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے، یہ دعا آپ کو حصن المسلم، مکتبہ دارالسلام اور مکتبہ دارالاندلس کے اندر مل جائے گی۔ یہ دعائیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ تو لجنہ نے کیا جواب دیا؟ یہ بدعت ہے۔ آگے چلیے ایک اور سوال کے جواب پر جواب دیتے ہیں کہ نماز پنجگانہ وغیرہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت نہیں۔ فرض نمازوں کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ حدیث لائے من عامل عملا من احدث فی امرنا، کہاں سے لائے ہیں؟ مسلم میں سے لائے ہیں۔ تو اس لیے فرض نمازوں کے بعد دعا بدعت ہے۔ اب مقتدی کہتا ہے کہ جناب میرا کل آپریشن ہے، میرے لیے دعا کریں، تو بھائی اس میں اجتماعی کا تو کوئی دخل نہیں ہے نا۔ مجھے میرے مقتدی نے کہا میرا آپریشن ہے کل دعا کریں تو میں دعا کر دوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد وعین بسم اللہ یشفیک، اس طرح دعا کریں۔ یہ کیسی بدعت ہے؟ سبحان اللہ۔ کعبہ کا امام عبدالرحمن السدیس غالباً پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، مشرف کا دور تھا، یہ ابھی قریب کی بات ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور میں عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ نے نماز پڑھائی۔ اب ہم تو جیسے ہماری عادتیں ہیں اسی طرح کی عادتیں، امام صاحب نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرواتے، لوگ انتظار میں تھے کہ دعا ہوگی۔ تو جو کمنٹری کر رہا تھا اس کمنٹری کرنے والے نے کہا حضرات اپنی بقیہ نماز ادا کر لیں، امام صاحب خطاب کے بعد دعا کروائیں گے۔ امام صاحب نے فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرائی، اور آج بھی الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگ حرمین جاتے ہو، کبھی مجھے دکھاؤ نا کہ امام صاحب نے وہاں دعا کی ہو اجتماعی۔ چلو جی خطاب ہو رہا ہے، عبدالرحمن السدیس کا میں نے خطاب سنا، اور یہ بھی بتا دوں کہاں سنا۔ سدیس کا خطاب سننے کے لیے کسی پڑوسی کے گھر میں ٹی وی پر جا کر بیٹھا تھا خطاب سننے کے لیے، تو جناب انہوں نے نماز پڑھائی، پھر خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، جو مختصر سا خطاب تھا وہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے دعا پتہ کیا کی؟ بغیر ہاتھ اٹھائے دائز پہ ہاتھ رکھے کہا پاکستان زندہ باد، پاک سعودیہ دوستی زندہ باد وغیرہ کا، کہ دعا ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں جرت مند لوگ۔ ہم 10 مقتدیوں کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھنے والوں آج بھی گوگل پر وہ منظر موجود ہے، بادشاہی مسجد لاہور بھری ہوئی ہے، آپ کہہ لیں ہزار لوگ تھے، لیکن جرت ہو
سدیس حافظہ اللہ کی جناب شجاعت کو کہ اتنی زیادہ عوام کا پریشر نہیں لیا. لوگ کیا کہیں گے، کعبے کا امام دعا کا منکر ہے. کوئی دعا نہیں کہی اجتماعی، ہاں انفرادی طور پر آپ نے دعا کرنی ہے جو میں نے پڑھ کر سنا دی. اور اگر کوئی مقتدی آپ کو کہہ دے کہ جناب میرے لیے دعا کرو، تو جدھر آپ کے ہاتھ ہیں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دعا کر دو. اگر مجھ سے مسٹیک نہ ہوئی ہو، یہ وائس میری استاد محترم کے پاس پہنچے اور وہ اس کا رد کر دیں تو وہ حق بجانب ہوں گے. جہاں تک میری کھوپڑی کی بات یا میری یاداشت کی بات ہے، مجھے یہ یاد پڑتا ہے جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے پڑھتے ہوئے میں اگلی صف میں یا اگلی سے پچھلی صف میں موجود تھا. ایک بندے نے آگے صف میں موجود امام مسجد استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب حافظہ اللہ سے کہا میرے لیے دعا کریں. استاد جی نے ویسے ہاتھ رکھے رکھے دعائیہ کلمات بول دیے. تو بھئی یہ ہے دعا کا طریقہ، یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ. دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اہل حدیث کو چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں. اور اب آج تو الحمدللہ بڑا اچھا ایک دور آ رہا ہے. اب تو دیوبند کے مفتی اور دیوبند کے علماء بھی ببانگے دول حق بات بیان کر دیتے ہیں اور کوئی شرم نہیں کرتے کہ دیوبندی عوام میں ہمارا امیج کیا جائے گا. بلکہ بریلوی عوام کا بھی یہی حال ہے، بریلوی علماء کا بھی یہ حال ہے. آپ کو 3 حوالے دے رہا ہوں آج کی نشست میں. مفتی محمد اکمل صاحب یوٹیوب پر بڑے جانے پہچانے مفتی صاحب ہیں. سوال ہوا جناب مسجد جاتے ہیں تو وہاں کھجور کی بنائی گئی ٹوپیاں سر پہ رکھ لیتے ہیں. مفتی صاحب نے اس کا خوب رگڑا لگایا، یہ پرواہ نہیں کی کہ بریلوی کیا کہیں گے، ہمارا مفتی کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ بریلوی عالم دین ہے. انہوں نے بریلوی اور عوام کی پرواہ کی. آپ جانتے ہیں نا دیوبندی بریلوی ساری مسجدوں میں کپڑے کی اور کھجور کی اور ربڑ کی بنائی گئی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن مفتی اکمل بریلوی ہو کر بریلویوں کے اس عمل پہ خوب رد کیا. تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم جماعت حقہ ہیں. اگر وہ رد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے اندر تو اس سے زیادہ طاقت اور پاور ہونی چاہیے کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. ابھی یہ کل پرسوں سننے کو ملا ہے، دیوبند کے ایک مفتی ہیں بڑے جانے پہچانے، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، مفتی مسعود صاحب، انہوں نے ببانگے دول کہا 20 رکعت کوئی ثابت نہیں ہے. طارق جمیل صاحب کو تو پوری دنیا جانتی ہے، اور طارق جمیل صاحب نے ببانگے دول یہ اعتراف کیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو جب یہ لوگ عوام کی پرواہ کیے بغیر حق کو حق کہہ سکتے ہیں، جبکہ جماعت حق کا تو قاری خلیل الرحمان صاحب ہے نا، میں ہوں نا، فرقہ ناجیہ تو ہم ہے نا، طائفہ منصورہ تو ہم ہے نا. تو ہم کیوں چپ رہے بھائی؟ ہم اگر جماعت حقہ ہیں تو جائے عوام بھاڑ میں، عوام کا لنام، ہمیں عوام کی کیا پرواہ کرنی پڑ گئی بھائی؟ علماء پر ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرو، ویسے ہر ایک پر ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور دیگروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.